میری آنکھوں کو خواب دے مولا، میری آنکھوں کو خواب دے مولا، نیند کو پھر شباب دے مولا۔ میری آنکھوں کو خواب دے مولا، نیند کو پھر شباب دے مولا۔ رت جگے ہیں عذاب کی صورت، رت جگے ہیں عذاب کی صورت، جاگنے کا ثواب دے مولا۔ کیسے تنہا کٹے سفر میرا، کیسے تنہا کٹے سفر میرا، ہم نوا ہم رکاب دے مولا۔ یہ سکون کھا گیا سمندر کو، یہ سکون کھا گیا سمندر کو، موج کو اضطراب دے مولا۔ شدت غم سے دل سلگنے لگا، شدت غم سے دل سلگنے لگا، رحمتوں کے سحاب دے مولا۔ ہے خزاں رت چمن وطن میں میرے، ہے خزاں رت چمن وطن میں میرے، تو مہکتے گلاب دے مولا۔ پھر ابابیل آئیں نصرت کو، پھر ابابیل آئیں نصرت کو، ظالموں کو جواب دے مولا۔ گردشیں آفتیں ستم کب تک، گردشیں آفتیں ستم کب تک، عافیت کی مآب دے مولا۔ ہے کرم کا تیرے سوالی عظیم، ہے کرم کا تیرے سوالی عظیم، تو اسے بے حساب دے مولا۔ میری آنکھوں کو خواب دے مولا، نیند کو پھر شباب دے مولا۔ رت جگے ہیں عذاب کی صورت، جاگنے کا ثواب دے مولا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ 4 اپریل سن 2020 ہفتے وار سلسلہ شاعری سچ بولتی ہے میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری آنکھوں کو خواب دے مولا، نیند کو پھر شباب دے مولا۔ رت جگے ہیں عذاب کی صورت، جاگنے کا ثواب دے مولا۔ ہے کرم کا تیرے سوالی عظیم، تو اسے بے حساب دے مولا۔ شاعری سچ بولتی ہے حیدرآباد میں مقیم شاعر جناب یونس عظیم صاحب کے کلام سے آج کے پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل تمام مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، اور جو عالمی وبا ہے
اس سے تمام کو محفوظ رکھے، اور جو لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان، اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ سامعین کرام، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو پروردگار عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات کے منصب پر فائز فرمایا، اور اسی ناطے انسان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک اللہ کی اور دوسرے اس کے بندوں کی۔ انسان سوچے تو پروردگار عالم نے انسان کو دنیا میں خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنی شخصیت کی تکمیل کرے تاکہ وہ اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھ سکے، اور بے مقصد زندگی کو ترک کر کے زندگی کے اصل مقصد کے مطابق زندگی بسر کرے۔ سامعین اکرام، انسانی زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ کھا لیا اور جی لیے، مقصد حیات عبادت ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ ہی خلق کی خدمت ہی اصل میں اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالی نے دنیا میں ہر طرح کے انسان پیدا فرمائے، جن میں ایسے لوگ بھی ہیں جو صحت مندی جیسی نعمت سے محروم ہیں۔ گورے، کالے، چھوٹے بڑے، امیر غریب، ہر طرح کے انسان ہیں، لیکن کسی انسان کو کسی پر فضیلت ہے تو صرف تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنا پر، جبکہ امیر لوگوں کو دولت عطا کی اس لیے نہیں کہ وہ اسے بے جا خرچ کریں، بلکہ اس سے غریبوں کی مدد کریں، لاچاروں کی کفالت کریں۔ اگر کوئی دولت مند ایسا نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے اس کے دل میں انسانی ہمدردی کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور وہ اس عظیم عبادت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت نہیں، کیونکہ دنیا کی ہر شے سے لے کر فرشتے تک اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں، مگر انسان کی ان عبادات سے بڑھ کر خلق خدا کی خدمت ہے، جو انسان کے لیے خود بھی بھلائی کا ذریعہ ہے اور دوسرے انسانوں کے لیے اس میں فوائد شامل ہیں۔ حقوق العباد میں والدین، عزیز و اقارب اور پھر تمام عالم انسانیت کے لوگ شامل ہیں۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں تو اگر ہم تمام لوگ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور ایثار کے سچے جذبے پیش کریں تو ہمارا معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے اور ساری عداوتیں، سارے گلے شکوے دور ہو جائیں۔ سامعین اکرام، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں میں زندگی کی اصل حقیقت کو واضح کریں اور خود بھی انسانی ہمدردی اور انسانی بھلائی کے لیے ایک مشن قائم کریں، اور پھر دیکھیں کہ دنیا خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گی۔ پھر ہمیں خوشیوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ یہ خوشی کسی خاص شخص کی ذاتی خوشی نہیں ہوگی، اجتماعی خوشیاں ہوں گی۔ موجودہ حالات کے پیش نظر دنیا بھر کے انسانوں کو ایک دوسرے کے دکھ درد کا پورا احساس ہونا چاہیے، اور جو جہاں ہے اور جس حیثیت میں ہے اپنے دکھی بہنوں بھائیوں کی مدد کرے،
اور مصیبت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور انسان ہونے کے ناطے اپنے فرض کو پہچانیں، اپنی ضرورت سے زائد مال و دولت کو دوسروں پر خرچ کریں، کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا عین عبادت ہے۔ موجودہ حالات میں بہت سے لوگ مخیر حضرات اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ حقوق العباد میں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنا حصہ ضرور ڈالیے، تاکہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی مدد ہو سکے۔ یہی عظیم عبادت ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اگر دل میں درد نہیں تو پھر بے درد ہے وہ انسان۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ سامعین کرام، پروگرام کو آگے لے کر بڑھنے سے قبل آپ کی گوش گزار کرتے چلیں کہ آج ہے 4 اپریل، جبکہ 6 اپریل کو استاد الشعراء جناب جگر مراد آبادی صاحب کا یوم ولادت ہے۔ اس سے قبل کہ جناب جگر مراد آبادی صاحب ان کا تذکرہ اور ان کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں، آئیے جگر مراد آبادی صاحب کے کلام سے یہ ایک انتخاب سماعت فرمائیے۔ آواز ہے استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی، کلام جگر مراد آباد۔ آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، شاعری سچ بولتی ہے جناب جگر مراد آبادی صاحب کا کلام استاد نصرت فتح علی خان کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا۔ جگر مراد آبادی صاحب خاندانی نام علی سکندر، ولدیت علی نظر۔ 6 اپریل 1890 مراد آباد میں ولادت ہوئی، خاندانی نام علی سکندر، تخلص جگر۔ ان کے والد علی نظر صاحب دیوان شاعر تھے، اور جگر صاحب کے پردادا نور محمد صاحب بھی شاعر تھے۔ جگر مراد آبادی نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی اور لکھنؤ کے مشن اسکول سے میٹرک پاس کیا۔ جگر صاحب نے شاعری میں اولاً اصلاح اپنے والد صاحب سے لی، بعد میں داغ کے شاگرد ہو گئے۔ جگر صاحب کا پیشہ چشموں کی تجارت۔ بھارتی حکومت نے پدم بھوشن کا خطاب دیا اور آخری مجموعہ کلام آتش گل پر اس وقت 5000 روپے انعام اور 200 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر ہوا۔ علی گڑھ یونیورسٹی نے جگر کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی دی۔ جگر صاحب کے مجموعہ جات داغ جگر، شعلہ طور اور آخری مجموعہ آتش گل 1960 میں گونڈا میں رحلت فرمائی اور وہیں آسودہ خاک ہوئے۔ بقول ڈاکٹر ابواللیث صدیقی صاحب، جگر مراد آبادی ایک فطری شاعر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں فطرت کی سادگی اور جوش پایا جاتا ہے۔ جگر صاحب نے اپنے دور شباب کی شاعری میں نہ مضمون کی تلاش کی کوشش کی، نہ کوئی مخصوص رنگ اختیار کیا، تاہم جو انداز کثرت مشق سے خود بخود پیدا ہو گیا وہ ان کا مخصوص اور منفرد رنگ و آہنگ ہے۔ جگر صاحب کی شاعری
ان کے دل کی کہانی اور اس میں کسی طرح کا تضاد نہیں۔ اپنے بارے میں جگر صاحب نے فرمایا کہ مجھے اپنے شعر و ادب پر سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میری زندگی اور میری شاعری میں بالکل مطابقت ہے، تضاد نہیں۔ نقالی اور استادانہ مشاقی میرے لیے ننگ رہی ہے۔ سامعین اکرام، اس سے قبل کہ جگر مراد آبادی صاحب کا کلام شاعر بزبان شاعر آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جائے، جگر صاحب نے فرمایا کہ جب تک کہ غم انسان سے جگر انسان کا دل معمور نہیں، جب تک کہ غم انسان سے جگر انسان کا دل معمور نہیں، جنت ہی صحیح دنیا لیکن جنت سے جہنم دور نہیں۔ جب تک کہ غم انسان سے جگر انسان کا دل معمور نہیں، جنت ہی صحیح دنیا لیکن جنت سے جہنم دور نہیں۔ اس نفع و ضرر کی دنیا سے میں نے یہ لیا ہے درس جنوں، اس نفع و ضرر کی دنیا سے میں نے یہ لیا ہے درس جنوں، خود اپنا زیاں تسلیم مگر اوروں کا زیاں منظور نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب جگر مراد آبادی صاحب، یوم ولادت 6 اپریل۔ آئیے سماعت فرمائیے کلام شاعر بزبان شاعر جناب جگر مراد آبادی صاحب۔ دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد، دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد، اب مجھ کو نہیں کچھ بھی محبت کے سوا یاد، اب مجھ کو نہیں کچھ بھی محبت کے سوا یاد، میں شکوہ بلب تھا مجھے یہ بھی نہ رہا یاد، میں شکوہ بلب تھا مجھے یہ بھی نہ رہا یاد، شاید کہ میرے بھولنے والے نے کیا یاد، شاید کہ میرے بھولنے والے نے کیا یاد، کیا جانیے کیا ہو گیا ارباب جنوں کو، کیا جانیے کیا ہو گیا ارباب جنوں کو، جینے کی ادا یاد نہ مرنے کی ادا یاد، جینے کی ادا یاد نہ مرنے کی ادا یاد، کیا لطف کہ میں اپنا پتہ بتاؤں، کیا لطف کہ میں اپنا پتہ بتاؤں، کیجے کوئی بھولی ہوئی خاص اپنی ادا یاد، کیجے کوئی بھولی ہوئی خاص اپنی ادا یاد، دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد، اب مجھ کو نہیں کچھ بھی محبت کے سوا یاد۔ شاعر سچ بولتے ہیں، شاعر سچ بولتے ہیں، دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد، دنیا کے ستم یاد نہ اپنی ہی وفا یاد،
اب مجھ کو نہیں کچھ بھی محبت کے سوا یاد، میں شکوہ بلب تھا مجھے یہ بھی نہ رہا یاد، شاید کہ میرے بھولنے والے نے کیا یاد۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام شاعر بزبان شاعر جناب جگر مراد آبادی صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا، اور اب پروگرام میں بڑھتے ہیں اور آگے۔ آج ہے 4 اپریل سن 2020۔ عہد حاضر کے ایک شاعر ہیں جن کا یوم ولادت ہے آج 4 اپریل 1995، جوان العمر شاعر جناب احمد کرار صاحب۔ یہ جو صحراؤں کے درخت ہیں نا، یہ جو صحراؤں کے درخت ہیں نا، ان پر نازل ہوا ہے صبر میاں۔ یہ جو صحراؤں کے درخت ہیں نا، ان پر نازل ہوا ہے صبر میاں، سر پر میں نے اٹھا رکھا ہے اسے، سر پر میں نے اٹھا رکھا ہے اسے، زندگی ہے تو ایک جبر میاں۔ یہ جو صحراؤں کے درخت ہیں نا، ان پر نازل ہوا ہے صبر میاں، سر پر میں نے اٹھا رکھا ہے اسے، زندگی ہے تو ایک جبر میاں۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب احمد کرار صاحب نوجوان شاعر، یوم ولادت 4 اپریل 1995۔ کل یعنی 5 اپریل کو ہمارے عہد حاضر کے 2 شعراء اکرام کا یوم ولادت ہے، جن میں ایک جوان العمر شاعر ہیں جناب پڑوس میں بریلی میں مقیم ہیں بلال راز صاحب، یوم ولادت 5 اپریل 1994۔ اس کو منظور حفاظت ہے تو تالے کیا ہیں، اس کو منظور حفاظت ہے تو تالے کیا ہیں، جالا مکڑی کا ہی کافی ہے بچانے کے لیے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب بلال راز صاحب اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ ہمیں کانٹوں سے کب شکوے گلے ہیں، ہمیں کانٹوں سے کب شکوے گلے ہیں، یہ گل ہی خار بن کر چبھ رہے ہیں، ہمیں کانٹوں سے کب شکوے گلے ہیں، یہ گل ہی خار بن کر چبھ رہے ہیں، اندھیروں سے محبت ہو گئی ہے، اندھیروں سے محبت ہو گئی ہے، اجالوں نے بہت صدمے دیے ہیں، تمہیں اے دشمنوں ہم دیکھ لیں گے، تمہیں اے دشمنوں ہم دیکھ لیں گے، ابھی ہم دوستوں میں پھنس گئے ہیں، ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری، ابھی ہم لوگ اردو بولتے ہیں، چراغو میں تمہیں منہ کیوں لگاؤں، چراغو میں تمہیں منہ کیوں لگاؤں،
کئی سورج میرے پیچھے پڑے ہیں، یہ کیا کم ہے کہ اتنے جرم پر بھی، یہ کیا کم ہے کہ اتنے جرم پر بھی سکون سے دن ہمارے کٹ رہے ہیں۔ ہمیں دعویٰ نہیں ہے شاعری کا، ہمیں دعویٰ نہیں ہے شاعری کا، بس اپنا شوق پورا کر رہے ہیں۔ ہمیں کانٹوں سے کب شکوے گلے ہیں، یہ گل ہی خار بن کر چبھ رہے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب بلال راز صاحب، جوان العمر شاعر، یوم ولادت 5 اپریل 1994۔ 5 اپریل کو ایک اور شاعر کا یوم ولادت ہے، اگرچہ یہ غزلیں بہت کم کہتے ہیں۔ نعت، منقبت اور سلام کا مجموعہ، مودت کے گلاب کے خالق، ایڈیٹر ادب و فن پاکستان جناب انیس جعفری صاحب۔ ان کا ایک اور مجموعہ آئینہ دل میرا۔ جناب انیس جعفری صاحب نے شاعری کا آغاز 1978 میں فرماتے ہیں کہ زد میں آسیب کی ہر ایک گھر تھا، زد میں آسیب کی ہر ایک گھر تھا، شہر بھر کا عجیب منظر تھا۔ زد میں آسیب کی ہر ایک گھر تھا، شہر بھر کا عجیب منظر تھا، میں نے سمجھا جسے انیس اپنا، میں نے سمجھا جسے انیس اپنا، وہ میرے راستے کا پتھر تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب انیس جعفری صاحب، یوم ولادت 5 اپریل۔ ایک کلام میں مزید فرمایا کہ لہو کے تیل سے روشن جو ہو گیا ہوتا، لہو کے تیل سے روشن جو ہو گیا ہوتا، تو آندھیوں میں بھی زوبار یہ دیا ہوتا۔ لہو کے تیل سے روشن جو ہو گیا ہوتا، تو آندھیوں میں بھی زوبار یہ دیا ہوتا۔ وہ ایک بار میرے گھر جو آ گیا ہوتا، وہ ایک بار میرے گھر جو آ گیا ہوتا، تو میرا گھر بھی یقیناً مہک رہا ہوتا۔ اور قدم بڑھاتا اگر میں نہ خود سوئے منزل، قدم بڑھاتا اگر میں نہ خود سوئے منزل، تو ختم کیسے یہ صدیوں کا فاصلہ ہوتا۔ خود اس کو اپنی حقیقت سمجھ میں آ جاتی، خود اس کو اپنی حقیقت سمجھ میں آ جاتی، مقابل اس کے اگر کوئی آئینہ ہوتا۔ انیس ہم تھے مسافر جب ایک منزل کے، انیس ہم تھے مسافر جب ایک منزل کے، تو کس طرح سے جدا اپنا راستہ ہوتا۔ لہو کے تیل سے روشن جو ہو گیا ہوتا، تو آندھیوں میں بھی زوبار یہ دیا ہوتا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب انیس جعفری صاحب، یوم ولادت 5 اپریل۔ سامعین اکرام، آج 4 اپریل کا پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں محترمہ افروز رضوی، سینئر براڈ کاسٹر، ریڈیو پاکستان اور ادبی تنظیم کی بانی، ادبی تنظیم
شاعرات پاکستان کی بانی اور شاعرہ محترمہ افروز رضوی صاحبہ، خوش آمدید۔ محترمہ افروز رضوی صاحبہ کراچی میں مقیم شاعرہ۔ کچھ لوگ ہیں ضمیر کا سودا کیے ہوئے، کچھ لوگ ہیں ضمیر کا سودا کیے ہوئے، شیطانیت کی زد میں ہے انسانیت یہاں۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ افروز رضوی صاحبہ۔ اور جناب شبیر نازش صاحب کیا کہنے، گھوم پھر کے نہ قتل عام کرے، گھوم پھر کے نہ قتل عام کرے، جو جہاں ہے وہیں قیام کرے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شبیر نازش صاحب۔ شاعر سچ بولتے ہیں، شاعر سچ بولتے ہیں۔ عصر حاضر کے ایک اور شاعر جناب سید اطہر علی نایاب صاحب نے فرمایا، نکلنا گھر سے ممکن ہی نہیں، ویران ہیں گلیاں، نکلنا گھر سے ممکن ہی نہیں، ویران ہیں گلیاں، وبا پھیلی ہوئی ہے شہر میں، سنسان ہیں گلیاں، نکلنا گھر سے ممکن ہی نہیں، ویران ہیں گلیاں، وبا پھیلی ہوئی ہے شہر میں، سنسان ہیں گلیاں، کوئی آسیب شاید گھومتا ہے شہر میں میرے، کوئی آسیب شاید گھومتا ہے شہر میں میرے، فضا سہمی ہوئی ہے صورت زندان ہیں گلیاں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب سید اطہر علی نایاب صاحب۔ جناب سلیم جاوید صاحب نے فرمایا کہ بڑے ذہین ہیں یہ قصہ گو بنائیں گے، بڑے ذہین ہیں یہ قصہ گو بنائیں گے، ہر ایک کہانی کے کردار دو بنائیں گے، بڑے ذہین ہیں یہ قصہ گو بنائیں گے، ہر ایک کہانی کے کردار دو بنائیں گے، اگر بڑھاؤں میں دستے طلب میرے احباب، اگر بڑھاؤں میں دستے طلب میرے احباب، مدد کریں گے مگر ویڈیو بنائیں گے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب سلیم جاوید صاحب۔ اور عصر حاضر کے ایک اور نوجوان شاعر جناب غضنفر غزنی صاحب، جناب غضنفر غزنی صاحب نے فرمایا کہ پھولوں سے پیار ہے ہمیں، خوشبو سے پیار ہے، پھولوں سے پیار ہے ہمیں، خوشبو سے پیار ہے، ہم اہل ذوق ہیں ہمیں اردو سے پیار ہے، پھولوں سے پیار ہے ہمیں، خوشبو سے پیار ہے،
ہم اہل ذوق ہیں، ہمیں اردو سے پیار ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب غضنفر غزنی صاحب ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔